اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک نظم و ضبط کی ضرورت و اہمیت۔ نظم و ضبط سے مراد آپ کی عادات و ادوار اور آپ کے رویے کسی اصول اور کسی ترتیب کے ماتحت آ جانا اور خود کو قابو میں رکھنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی آپ کو کامیابی نظر آتی ہے، دنیا میں کوئی بھی ممالک جو آپ کو ترقی سے ہمکنار نظر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کا ایک سب سے بڑا اصول نظم و ضبط کار فرما ہوتا ہے۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک وہ نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا لاہا عمل نہ بنا لے۔ اس لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے وطن کو ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر ایک ایسی جماعت تشکیل دینی ہوگی جو نظم و ضبط کی پابند ہو۔ اگر نظم و ضبط کی پابند کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو کر رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو ہمیں صلح حدیبیہ کے حوالے سے ایک ایسی مثال دنیا میں نظر آتی ہے کہ صلح حدیبیہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو ایک بہت بڑی تقویت ملی۔ اسلامی فتوحات کا ایک سلسلہ صلح حدیبیہ کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے، اور صلح حدیبیہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فتح مبین کہہ کر پکارا کہ یہ آپ کو ایک کھلی بشارت دی جاتی ہے۔ ڈسپلن کی بات ہو رہی ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس کا تذکرہ نہ کریں۔ صلح حدیبیہ اسلام میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی کامیابی عطا کی گئی۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح مبین عطا کر دی۔ مطلب صلح حدیبیہ ایک فتح مبین ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان اور کفار کے درمیان ایک امن کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس معاہدے کے نتیجے میں وہاں کے جو مسلم اور جو غیر مسلم ہیں وہ آپس میں گل مل جاتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں انہیں مسلمانوں کا جو ایک نقطہ نظر ہے، مسلمانوں کا جو ایک نظریہ ہے، مسلمانوں کی جو ایک سوچ ہے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے ایک موقع ملا۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جتنا فائدہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ہوا، اس سے پہلے مسلمانوں کو تبلیغ کے حوالے سے، اسلام کی اشاعت کے حوالے سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کفار ہیں وہ مسلمانوں کو ایک طاقت، ایک قوت تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں جو کفار ہے وہ مسلمانوں کو سیاسی والے سے کوئی مقام و مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صلح حدیبیہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں سیاسی اور سماجی والے سے مسلمانوں کی جو طاقت و قوت ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 سال کے مختصر سے عرصے میں جناب مکہ فتح ہو جاتا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو بے شمار کامیابیاں ملتی ہیں۔ اور اسی صلح کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلح حدیبیہ سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کیسر و کسرا کو خطوط لکھتے ہیں کہ آپ ہمارے جو نظام عدل کا پروگرام ہے اس کا حصہ بنیں، لیکن اگر آپ اس پروگرام کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو پھر آپ جزیہ دیں، لیکن اگر آپ جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ ہم سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مطلب کہ صلح حدیبیہ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں دین کی اشاعت کے حوالے سے انٹرنیشنل جو آپ کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے عملی طور پر آپ اپنے کام سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں دعوت و تبلیغ کا کام بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو پروگرام ہے اسلام کا
اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو گویا صلح حدیبیہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے، نظم و ضبط کی ایک ایسی شاندار مثال ہے کہ وہ خواب جو دین کو غالب کرنے کے حوالے سے ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر نے دیکھا تھا، اس خواب کی تکمیل اسی صلح حدیبیہ یعنی کہ اسی ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خواب کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملک یا پھر کسی بھی فرد نے اگر کسی حوالے سے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، اسی طرح سے ڈسپلن ایک ایسی طاقت و قوت کا نام ہے، ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے، ایک ایسی سکل کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنے خوابوں کو تعمیر کا رنگ دے سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہدف کو اچیو کر سکتے ہو، آپ اپنی منزل کو، آپ اپنے گول کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ایسی بنیادی صفت ہے کہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے اندر کسی قسم کا بھی ذوق ہے، شوق ہے، یا پھر کسی بھی کام کو کرنے کے حوالے سے آپ کے اندر کوئی صلاحیت یا پھر سکل ہے تو لیکن اگر آپ نے ڈسپلن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، خواہش ہی رہتی ہے، خواہش کو اگر آپ نے عملی جامہ پہنانا ہے، خواہش کی اگر آپ تکمیل چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ڈسپلن کو فالو کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔